Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 19 of Introduction to Cultural Anthropology. Today is going to be another interesting lecture for you. Today we are continuing, if you recall, from the last time we were talking about gender roles and the importance of how particular cultures treat the notion of gender. We had explained the notion of gender, and today we will take our understanding of the notion of gender and how various cultures treat this notion a bit further, and we will try to see some of the controversy and some of the problems and some of the difficulties associated with this conceptual cultural treatment of gender. Gender, if you recall, is the idea of men and women having been assigned different roles, and there is, of course, a certain level of difference that is there biologically. But besides that difference, there is a wide variety. If you look at the cultures around the world, تو اس میں بہت سی ورائٹی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے جینڈر کے بارے میں ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اور جو جینڈر کے پھر ایشوز ان کے کلچرز میں پائے جاتے ہیں وہ دنیا میں اس میں بہت ساری ورائٹی ہے. اور ہم یہ ساری ورائٹی جو ہے اس کے جو کچھ انڈر لائنگ کرنٹس ہیں ایز اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہم ان چیزوں کو ایگزامن کریں گے. تو اس میں اب میں نے آپ سے آئیڈیالوجی کی بات کی ہے کہ جینڈر کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے, ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از امپلیمنٹڈ. تو آئیڈیالوجی جو ہے, آئیڈیالوجی از بیسکلی دیٹ آئیڈیا آف امپلیمنٹنگ سم تھنگ آن اے بگ اسکیل. یو نو دیز ایک پرسپیکٹو, ایک جو نظریہ ہوتا ہے اس کو آئیڈیالوجی کے تحت امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سو اب جینڈر آئیڈیالوجیز جو ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اب اس میں دا فرسٹ تھنگ ٹو نوٹ از دیٹ جینڈر آئیڈیالوجی از یوزڈ ان موسٹ سوسائٹیز ٹو جسٹیفائی دا یونیورسل میل ڈومیننس. ناؤ دی انفارچونیٹ تھنگ ہیئر از دیٹ انفارچونیٹلی اگر ہم اس وقت پوری دنیا کا جائزہ لیں ایک اور اس میں دیکھیں کہ جی جینڈر کے ارد گرد جو آئیڈیالوجیز بنی ہوئی ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز جو کرنٹلی اس وقت دنیا میں موجود ہیں, تو ون نوٹسز دیٹ ون کین میک اے کائنڈ آف اے سویپنگ جنرلائزیشن اینڈ سی دیٹ دیر ٹینڈس ٹو بی میل ڈومینیشن. ہر جینڈر آئیڈیالوجی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے ایک قسم کی ڈومینیشن کی ایلیمنٹ آ جاتی ہے, ایکسپلائٹیشن کی ایلیمنٹ آ جاتی ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ فار مینی کلچرل اینتھروپولوجسٹ دس ہیز بین اے ڈسٹربنگ فیچر, کیونکہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ آر کنسرنڈ ود دی آئیڈیا آف equality, of the idea of how various customs and cultures treat human beings. So their lens on this subject is that of human beings. I mean, they don't necessarily, when they try to adopt a neutral perspective, they try to do away with things like, if you remember, ethnocentrism. They don't want to give preference to a particular ethnic group. They don't want to be bogged down with the idea of ethnocentrism کہ جی ہمارا جو ہماری ویلیوز ہیں وہی سب سے اچھی ہیں. I mean, they basically want to look at the idea of human beings. And اسی لیے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی کلچرل ریلیٹیوٹی نام کی کوئی چیز ہے, کیونکہ ہر جو کلچر ہے وہ اپنے حالات کو دیکھ کر بنا ہوا ہے, اس میں کچھ سرکمسٹانسز کی کمپلشنز ہوتی ہیں جس کے بیسس پہ مختلف کلچرز جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے رہتے ہیں. دے ہیو ویریس behavioral norms, they have various customs, but now
looking at the idea of gender and looking at this notion of gender کہ جی جینڈر کے بیسس پہ جو آئیڈیالوجیز بنی ہوئی ہیں صرف یہ نہیں کہ ڈیولپنگ جو سپوزڈلی ڈیولپنگ ممالک ہیں جہاں پر غربت زیادہ ہے وہاں پر, بٹ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جہاں پر پیسے بھی ہیں, انڈسٹریلائزیشن بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, جن ملکوں میں جو کہ سپوزڈلی ماڈرن یا ڈیولپڈ ملک کہلائے جاتے ہیں یا دا انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے, یہ وہاں کے بھی اگر وہ ایک ہسٹوریکل جائزہ لیں, اور وہ ہسٹری ون از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ thousands of years ago in this instance, one is looking at the very recent past, تو اس میں بھی زیادہ تر یونیورسلی اگر جائزہ لیا جائے تو there is this element of male domination in a majority of gender ideologies. اب اس کے بعد the thing to note is that deeply rooted values about superiority of men, ritual impurity of women, and the preeminence of men's work are used to justify subjugation of women. اب اس میں کون سی, for a cultural anthropologist, the next step is to look at the idea, having seen this particular trait of male dominance, they look at, a cultural anthropologist will look at, okay, now there are these different cultures around the world, all of them to a certain degree or the other have values that give men this sense of superiority. تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے کہ جی اچھا پھر کیا ویلیوز ہیں جو سوسائٹیز اینڈ کلچرز میں وہ ویلیوز اتنی امبائبڈ ہیں کہ ان کے بیسس پہ پھر یہ ڈومیننس کا جو آئیڈیالوجی ہے یہ پاسبل ہوتی ہے. سو اس میں انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ 2-3 جو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ دا سپیریورٹی آف دا مینز ورک, کہ جی آدمی جو کام کر رہا ہے وہ بڑا لازمی اور ضروری ہے اینڈ وہ زیادہ اہم ہے, اور اس کے بیسس پر پھر ایک ڈومیننس کا جو ہے ایٹماسفیئر وہ کریٹ ہو جاتا ہے. سو یہ تو ایک طریقہ ہے, آئی مین دس کین بی نوٹسڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. اگر جہاں پر پرٹیکولرلی وے ویمن سوللی کنٹریبیوٹ ان دا ہاؤس ہولڈ, اگر وہ گھر کا کام کاج کر رہی ہیں تو دیر از دس نیچرل اسمپشن کہ جی یہ تو میننگ لیس سا کام ہے, اس میں کیا ہے, بس بچوں کو پیدا کرنا ہے, بڑا کرنا ہے, کھانا ہر روز پکانا ہے, ہر روز صفائی ہونی ہے, جس کے بغیر گھر نہیں چل سکتا, تو یہ تو چیزیں فضول ہیں جی, ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سو اینڈ آدمی جو ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے, جتنے بھی پیسے کماتا ہے, وہ کروشل ہے فار دا سروائیول آف ہیومن بینگس آف دا ہاؤس ہولڈ. سو اس طرح کی جو اسمپشن ہے کہ جی سپیریورٹی کی ایلیمنٹ آ گئی ہے, اینڈ اس کے بیسس پہ آدمی کا کام ہی اگر وہ اتنا ضروری کر رہا ہے تو وہ ہی از آبویسلی مچ بیٹر, مچ انٹیلیجنٹ, مور انٹیلیجنٹ and sharper than a woman, and hence he deserves to be able to dominate her. So ایک تو یہ superiority کی جو value ہے کہ placing more value on the work of a man as opposed to what a woman does. I mean عورتیں بھی بیٹھی تو نہیں رہتی ہیں, it's not like they don't move, they don't make any effort, مگر یہ notion of dominance جو ہے, یہ sense of superiority کی جو value ہے, یہ cross culturally cultural anthropologists have been able to notice this kind of a value on the basis of which dominance takes place. The other thing is that ritual impurity کے جی عورت جو ہے وہ somehow there are various types of ritual impurities associated with a woman, but this is a concern. There is also, I mean, this general آئیڈیا کہ جی خواتین جو ہیں وہ ان کو سبجوگیٹڈ ہونا چاہیے. اب وہ چاہے وہ امپیور سمجھ کے ان کی سبجوگیشن کی جائے کہ وہ دے نیڈ ٹو بی ٹیمڈ بائی اے مین نیڈس ٹو کیپ اے ویجیلنٹ آئی آن اے وومن, آدمی کا جو سینس آف morality ہے وہ مے بی زیادہ ہے دین اے وومن, سو subsequently he needs to be able to control her movement, her mobility, so اس طرح کے اس میں پھر psychological
فیکٹرز جو ہیں وہ مختلف سوسائٹیز میں, مختلف کلچرز میں you find gradations of those. And when one is talking about psychological factors, تو اس میں it's important to realize کہ یہ ایک subtle and difficult چیز ہے to be able to measure. So the cultural anthropologists also have to scratch their heads, have to think and see, because at the same time they are contending with these larger debates that they have amongst themselves. And میں نے اس کی آپ کو ابھی پہلے مثال دی تھی کہ جی ان کو ایک طرف خدشہ ہے کہ ہم زیادہ یہ نہ ہو کہ ایتھنو سینٹرک ہو جائیں, دوسری طرف یہ ہے کہ جی کلچرل ریلیٹیوٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہم اگر اپنی طرف سے وی تھنک دیٹ ہیئر از دس آئیڈیا آف ڈومیننس اینڈ assertion, that might not actually be the case, because that might be a happy compromise between the two genders. But at the same time they have to see کہ جہاں پر پھر dominance and exploitation, and ابھی ہم ان مزید مثالوں کی طرف چلیں گے which are glaringly problems. جینڈر آئیڈیالوجی کی وجہ سے مسئلے مسائل بھی سیریس قسم کے ہیں, اینڈ میں تھوڑی سی آپ کی اٹینشن ان ایشوز کی طرف ڈرا کروں گا تو ہوپ فلی یو ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ کہ یہ ایک جینیون کنسرن ہے. آئی مین اینڈ دس از اے کنسرن دیٹ ڈیزروز آور اٹینشن. اب اس میں دا نیکسٹ تھنگ ٹو نوٹس از دیٹ ود ان جینڈر آئیڈیالوجیز اٹ ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ in recent years that women do not perceive themselves in the same ways that they are portrayed in male defined gender ideologies. اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ نظر آئی ہے in the recent past, as women have also been educated, they have the ability to write, to express their thoughts, to be able to make comments on what is going on around them and what is happening to them. وہ بھی سیاسی آبزرویشنز اپنی اگر پیش کریں, اینڈ دے لک ایٹ دس آئیڈیا آف آئیڈیالوجی اینڈ جینڈر آئیڈیالوجی اراؤنڈ دا ورلڈ, تو اٹ ہیز بین نوٹسڈ اینڈ آلسو ان ریسرچ اسٹڈیز جہاں پر ایک عام عورت جو ہے اس کی سیلف پرسیپشن کو کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے جا کر پوچھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, جو ایک سوسائٹی میں آپ کے بارے میں ایک جو اگر آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے اور اس میں آپ کو پھر آپ کے ساتھ جس طرح بہیو کیا جاتا ہے, آپ کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے مختلف کلچرز میں, وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایز اے فیمیل. تو the interesting thing to note here from various studies, and I mean if you have the interest, you can easily access these studies by going on the internet, and you will find, I mean using Google or something, you will find thousands and thousands of these types of things. But my point here is not to get into specifics, since this is an introductory course. I want to sort of familiarize with the kinds of issues that are investigated in more detailed studies. So essentially اس وقت تو اگر آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ جی جو خواتین ہیں ان کا جو اپنا نظریہ ہوتا ہے اس کے مطابق جو جینڈر آئیڈیالوجی زیادہ تر ڈومیننٹ جینڈر آئیڈیالوجیز ہیں اس کے بارے میں دے ہیو ویری ڈفرنٹ ویوز. They don't necessarily agree with the way that they are being portrayed in particular societies. In societies where they feel that ان کے کام کا معاوضہ نہیں مل رہا, ان کی اگر سپریشن ہو رہی ہے through certain problems, I mean there's violence against them, تو obviously ان کا جو خیال ہے ان values کے بارے میں وہ مختلف ہے than those values themselves. And this is something that has come across in many research studies. Now, gender-based ideologies have promoted a gender bias. یہ ایک قسم کی sweeping statement ہے, مگر اس میں اگر آپ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے اگر آپ تسلسل میں چلیں تو you'll realize کہ جب ideologies بن جاتی ہیں on this notion of gender, تو it becomes tricky, because
gender is basically, it's a biological difference, that is evident. And now the link between biology and thinking and capacity is very tricky. ابھی بھی ہم جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ترقی کر چکے ہیں اس کے باوجود it is very difficult for us as a human species to be able to understand how our own mind works and our own compulsions and that of other species. ہم اب یہ پچھلے لیکچرز میں بھی بات کر چکے ہیں about language, about the investigation of how other species communicate, how the human beings communicate. ہماری جو compulsions ہیں, ہماری جو عادتیں ہیں, ہمارے جو ایکسپریشن کے طریقے ہیں, now all of these things are very tricky. They're tricky to be able to determine and pin down. ان کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ کانسٹنٹلی بدل رہی ہے, ریوائز ہو رہی ہے, ڈفرینٹ آرگیومنٹس ہیں. سو اس طرح کے جو سائیکولوجیکل ٹرکی جو چیزیں ہیں کہ انسان کی سائیکی کے اوپر بیسڈ, بایولوجیکل ڈفرینسز کے اوپر بیسڈ, خواتین اور مردوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو پھر پولیٹیسائز کر کے اس کے اوپر اگر آئیڈیالوجی بنا دی جائے تو ابھی تک اگر ہم جنرلی دنیا میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی اس میں ہیپی کمپرومائز کم ہی نظر آتا ہے. آئی مین سو دس از وائی ون سیز دیٹ جینڈر آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ بائسڈ, یعنی کہ ون سائڈڈ لگ رہی ہیں, اینڈ اس میں بائس جو ہے وہ ٹورڈز میل ڈومینیشن ہے. Now, to counter this kind of a bias, there have been in many cultures women belonging to different types of socio-economic backgrounds and cultures have expressed their own thoughts. اب وہ کاؤنٹر بیلنس, جس طرح میں آرگیومنٹ کا آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ریسرچ جب ہوتی ہے تو اس میں آرگیومنٹس بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے, پرٹیکولرلی سوشل سائنسز میں تو آپ کو ایک طرف کوئی ریسرچ اسٹڈی جو ہے وہ آپ کو ایک طرف ایک نظریے کی طرف لے کر جائے گی, دوسری ریسرچ اسٹڈی جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں جی میں تو حالات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں, یہ میری ایویڈنس ہے اور میری ایویڈنس کے بیسس پہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں. سو دس از اے فیئرلی کامن occurrence. Now there have been women who have been capacitated by virtue of their education and exposure and their understanding of political circumstances who have tried to counter this male domination. And خواتین نے جو اپنی آئیڈیالوجی بنائی ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. So women thinkers have formulated their own ideology which is termed feminism. اب یہ جو فیمنزم کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, فیمنزم is an ideology which has been defined by women. I mean there are also men around the world who sympathize with the notion of feminism. There are various shades of feminism. I mean you have Arab and Egyptian feminist writers. You have the feminist movement in industrialized countries. You have feminist thinkers in Africa. So there are various shades of feminism and various, یہ نہیں کہ ساری feminists جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم تو یونائٹیڈ ہیں خواتین and ہم نے آدمیوں کے ساتھ ایک پولیٹیکل سٹینڈ لینا ہے. I mean that is not necessarily the case. فیمنزم میں بہت مختلف قسم کی آرگیومنٹس پیش ہوتی ہیں, مختلف قسم کی سبجیکیشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے, بٹ سائملٹینیسلی دیر از دس نوشن ود ان فیمنزم, دس کائنڈ آف اے امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ جی ہمارا جو اگر آپ دیکھیں جینڈر کے لحاظ پر تو ہمارا جو حال ہے وہ خواتین کا پرٹیکولرلی وہ ایکسپلوئٹیڈ ایک قسم کا ماحول ہے جنرلی دنیا میں, ایک یونیورسل میل ڈومیننس ہے, اینڈ فیمنسٹ نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فائٹ فار دیئر رائٹس, دے نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کنونس the socio-political circumstances
that affect them and negotiate with those socio-political circumstances to be able to get a fair deal, to be able to get a fair deal out of their circumstances where their work is appreciated, where they are not subjugated to violence, to exploitation, to biases. تو یہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے یہ 100-150 سال سے آہستہ آہستہ اسکلیٹ کر رہی ہے، اور اب تقریباً دنیا کے ہر حصے میں یو فائنڈ فیمنسٹ سیئنگ ڈفرینٹ تھنگس. کئی بار ان کا آپس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. آئی مین ڈیولپنگ کنٹری کی جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ڈیولپڈ کنٹریز کی جو فیمنسٹ ہیں جن چیزوں پر وہ زور دیتی ہیں وہ ہمارے تو ایشوز وہ ہیں ہی نہیں، ہمارے تو سبجوگیشن کے بھی ایشوز اور ہیں اینڈ ہمارا سینس آف فریڈم بھی اور ہے. سو ہو آر دے ٹو ٹیل اس کہ آپ جی ان ایشوز کے اوپر اسٹینڈ لیں. مطلب وہ تو جس طرح ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں یا جس طرح ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ تو ہمیں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سو آپس میں بھی فیمنسٹ کی آرگیومنٹس جو ہیں وہ اکثر ہوتی ہیں، مگر دیر از آئی مین دس ان دس جینڈر آئیڈیالوجی the important thing to note is that there are biases, there are arguments, and there is this general جو concern ہے وہ ہے regarding this idea of exploitation کہ جینڈر کے بیسس پہ ایکسپلوئٹیشن ہے، وہ کیوں ہے اور اس ایکسپلوئٹیشن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. So this is the issue. اب having talked about these negative implications، یہ جو جینڈر آئیڈیالوجیز میں جو ڈومیننس کا جو ایلیمنٹ ہے، اب اس کی کچھ نیگیٹو جو ہیں امپلیکیشنز، جو اس کے کچھ نیگیٹو اثرات ہیں، اب میں آپ کو ان کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ کیوں جی یہ کیوں، وائی از دس اے سیریس کنسرن. Why do cultural anthropologists and other social scientists spend so much time looking at these social values that human beings have؟ تو ان سے کیا پرابلمز ہوتے ہیں ان چیزوں کے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جو نیگیٹو امپیکٹس آف جینڈر بیسڈ آئیڈیالوجیز ہیں وہ according to some gender ideologies they are so extreme that females suffer from serious negative consequences, including female infanticide, nutritional deprivation, honor killings, and domestic violence. اب یہ جو آپ کو میں نے چیزوں کے نام لیے ان کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. جس طرح مثال کے طور پر فیمیل انفینٹیسائڈ جو ہے، فیمیل انفینٹیسائڈ یہ ایک، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہ بہت پرانی اور ہیبت ناک قسم کی مثال ہے جو کہ بہت سے ممالک میں، اب یہ حجاز کے ایریا میں بھی ان ہسٹری لوگ یہ پریکٹس کرتے تھے. اب یہ 1000 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی، اگر ان کی بچی ہوئی ہے تو اس کو دفن کر دیا، مار دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک پرابلم ہی آ گیا ہے، یہ تو ایک دس از گیونگ برتھ ٹو اے پرابلم. اس طرح کے جو ایشوز ہیں، ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے میں کسی میگزین میں پڑھ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے پرابلمز جو ہیں یہ ابھی تک دنیا میں ہیں. دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہاں پر یہ بھی اب تو سائنس کی وجہ سے یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکی ہے تو ابورشن ہو گئی. I mean, this is actually the death of a child based on the idea of gender. And this was, I think apparently this article was featured in one of the really big international magazines. مجھے ملک کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، مگر یہ کئی ممالک میں اس طرح کی جو چیز ہے، this idea of using an ultrasound to determine what the gender of the child is, and then basically not having a child through surgery is a practice that does exist in the world. So now this kind of a concern is a modern version of infanticide. مطلب یعنی کہ ایک بچہ یا وہ پیدا نہیں ہوا یا اگر پیدا ہو گیا ہے تو I mean on the basis of gender, death. سیریس کنسرن ہے یہ. سو ایک تو فیمیل
انفینٹیسائڈ کا نوشن ہو گیا ہے. پھر اس کی ایک جو سٹل ورائٹی ہے وہ ہے نیوٹریشنل ڈیپریویشن. دنیا میں 6 بلین کی پاپولیشن ہے جہاں پر انفارچونیٹلی کئی بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس کے مطابق ابھی بھی اس 6 بلین سے کی جو تھرڈ پرپورشن ہے یعنی کہ 1 بلین لوگ جو ہیں وہ ایسے حالات میں ہیں کہ ان کو آپ غریب سمجھ سکتے ہیں. سو از پور. 1 out of 3 پیپل اگر آپ پروپورشنلی دیکھیں تو از پور. اب اس میں مزید جو ہیں وہ اس کے اندر ویریشنز ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ انکم کے بیسس پہ ان کا جو انکم ہے دیٹ از لیس دین $1 a day, تو اس کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایکسٹریم کیسز آف پاورٹی ہیں. پھر ایسے لوگ ہیں جن کو پانی, صاف پانی اور سینیٹیشن جو ہے وہ مہیا نہیں ہے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کی کنسرنز جو ہیں یہ تو دنیا میں ہیں. آن دا بیسس آف جینڈر انفارچونیٹلی یہ کنسرنز جو ہیں یہ مزید میگنیفائی ہو جاتی ہیں. اب اس میں جو نیوٹریشنل ڈیپریویشن کی بات ہے وہ دیٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. نیوٹریشنل ڈیپریویشن کی وجہ سے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف چلڈرن ڈائی. ان کو مطلب جو نشو و نما وغیرہ جو کھانا پینا جو پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیوٹریشنل اگر ان کو انٹیک ان کی صحیح نہ ہو تو دے فال ill, they die. And there are countless children who, according to various estimates, suffer from this problem. Now, within that suffering, there is unfortunately a gender bias. Gender bias اس طرح ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اکثر کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق اگر یہ جو کیسز ہوں تو اس میں the majority of children happen to be females. اگر غریب بھی گھر ہے تو وہاں پر یہ تاثر پایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز کہ جو لڑکے ہیں ان کو ان کی نیوٹریشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے دین دیٹ آف گرلز. سو یہ ایک اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ جو پروپورشن آف illnesses and all that affect the girl happen to be more. سو یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جو ہیں ان میں بھی جینڈر بائس ہے. پھر ایک دو جو گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں, آئی مین اب آپ نے بھی اگر خبریں وغیرہ دیکھی ہوں تو legislative system is trying to pass a bill on this issue of honor killing کہ یہ جی کرائم ہے, اس میں یہ this is murder. سو یہ تو پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا ایشو ہے that our government recognizes and wants to deal with, and this is a very problematic issue کیونکہ اس میں there are various types of arguments and it's a political, highly politicized issue. But اس میں بھی یہ کنسرن ہے کہ جی عورت کو آن دا بیسس آف آنر کے اس کے آنر پہ الزام لگا کے دیٹ وومن کین بی پٹ ٹو ڈیتھ بائی اے ممبر آف دا فیملی. ناؤ دس از اے گریو کنسرن. اب یہاں پر بھی یہ جینڈر کے بیسس پہ کہ عورت پر الزام لگتا ہے. آنر کلنگ زیادہ تر جو 99% کیسز اگر آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں تو جنرلی جو ہے یہ مطلب خواتین کے ساتھ آنر کلنگ کا کیس ہوتا ہے. 99% مطلب اس کو آپ لٹرلی نہ لیں اس اسٹیٹسٹک کو, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آنر کلنگ کے کیس میں جب امپلیکیشن ہوتی ہے تو آدمی این عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے. سو یہ بھی ایک بہت سیریس کنسرن ہے وچ افیکٹس circumstances of human beings and leads to death. So, and this is a concern that آپ نے بھی اخباروں میں دیکھا ہوگا, and کئی hundreds of people, maybe thousands of people die because of this kind of a bias. So I mean this is a very serious issue. پھر جو domestic violence کا issue ہے, that is also a very serious concern that exists all around the world, and unfortunately in all societies where there is wealth, education, awareness, politicization, the issue of domestic violence on the basis of gender, with a husband perpetuating violence against a woman does occur and is a serious concern. And this is one can think of this as a negative
impact of biased gender ideologies, and that is what cultural anthropologists are concerned with. اب جو ایک اور قسم کا بائس ہے یا جو ایکسپلوئٹیشن ہے یا لیک آف سینسٹیو پالیسیز, اکنامک پالیسیز, از دا ویمنز امپلائمنٹ سچویشن. اب اس میں میں 2-3 آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ while the words bread winner and housewife accurately describe the middle class Western household at the beginning of the 20th century, now the gender roles implied by these terms are more myth than reality. یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں ان میں بیسکلی یہ بات ہے کہ ایک زمانہ تو تھا جب کہ خواتین اور مرد جو تھے, پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچرل سوسائٹیز ہوئیں, سویلائزیشن ہوئی, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہسٹری تھی موو کی, ویریس ایمپائرز تھے, پھر ان کے بعد انڈیپینڈنس بھی آئی. سو اگر آپ اس طرح ایک لارجر پرسپیکٹو لیں آن ہیومن ہسٹری تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ پرٹیکولرلی پچھلے 100 سال میں, ہم اس ایشو کو مزید انویسٹیگیٹ کریں گے, مگر کچھ ٹپکل ٹرمز تھیں کہ جی بریڈ ونر جو ہے یا ہوم میکر جو ہے یا ہاؤس وائف جو ہے وہ خواتین. اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو وی سی کے اکنامک حالات کی وجہ سے دیر آر مینی ویمن ہو ورک. آئی مین اگر آپ اپنے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, وہاں پر آپ امپلائمنٹ دیکھیں تو یو وڈ بی سرپرائز ٹو فائنڈ دیٹ ہمارا جو اکنامک کنٹریبیوشن ہے اس میں ویمن آر ویری ایکٹیولی انوالوڈ. اینڈ کئی گھروں کا خرچہ ہی نہ چل سکے اگر وہاں پر خواتین جو ہیں اگر وہ گھر کی ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر میں اگر کنٹریبیوٹ نہ کریں تو لوگوں کا گھر کا خرچہ ہی نہ چل سکے. سو جنرلی پھر ون کین لک ایٹ دیز ٹرمز کہ جی بریڈ ونر کے جی جو روٹی وغیرہ جو ہے جو جیت کر لاتا ہے یا جو گھر روٹی لے کے آتا ہے وہ آدمی کا ایک نوشن تھا. ناٹ اونلی ہیئر ان وینی, یہ تو اب انگریزی کا لفظ ہے, یہ دس انکلوڈز اے لاٹ آف سپوزڈلی ماڈرن سوسائٹیز, اینڈ وہاں پر بھی یہ جو نوشن تھا کہ جی بریڈ ونر جو ہے وہ آدمی ہے اینڈ ہوم میکر جو ہے وہ خاتون ہے. اف یو لک ایٹ اٹ فرام کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ تو یو سی کہ جی یہاں پر ذرا گرے ایریا ہے, مطلب اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ ایکوریٹلی ڈسکرائب نہیں کرتی اے گیون سچویشن کو. سو یہ ان 2 پوائنٹس کا یہ مقصد ہے کہ ناؤ اس میں متھ جو ہے وہ زیادہ ہے, ریالٹی کم ہے. سو مے بی if one looks at the realistic ground situation, you realize that it's a little difficult to say کہ جی صرف آدمی جو ہیں وہی گھر کا کھانے پینے کا خرچہ چلاتے ہیں اینڈ خواتین جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی, لیزی ہوتی ہیں, کوئی کام کاج نہیں کر سکتی, بیکار ہوتی ہیں. سو دیز آر myths. یہ اس میں یہ ایک سچی بات نہیں ہے یہ. اب اف یو لک ایٹ دا پاسٹ 4 decades, ڈیکیڈ ہوتے ہیں 10 سال, ٹھیک ہے. سو اگر آپ پاسٹ 4 decades کو دیکھیں, the number of women working outside the home has increased dramatically in industrialized and developing countries. اب اس میں اگر آپ پرٹیکولرلی اگر آپ ہسٹری, اب ہماری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ تو پچھلے 40 سال کا تو اچھی طرح پتہ ہے ہمیں. I mean we have lots of newspaper records. I mean تب تو ٹی وی ریڈیو وغیرہ سب کچھ ایجاد ہو چکا ہوا تھا. اسٹیٹسٹکس جو کمپائل گورنمنٹ کے مختلف ادارے کرتے تھے وہ بھی فارمولیٹڈ تھے, اینڈ اس طرح کی ہمارے پاس بیسکلی ایکسیس ٹو انفارمیشن ریلائبل ہے ان دا لاسٹ 40 years. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو یو وڈ نوٹس کہ جی پچھلے 4 decades میں بالخصوص there has been a drastic increase in the number of women who are employed. And یہ صرف
اس میں یہ نہیں ہے کہ جی یورپین ممالک میں یہ ہوا ہے یا یہ تو جی جاپان میں ہوا ہے جو کہ بہت انڈسٹریلائزڈ ملک ہے. یہ چائنا میں کی بات بھی یہی ہے, انڈیا کی بات بھی یہی ہے, پاکستان جیسے ملک میں بھی خواتین کے جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ڈراسٹکلی انکریز کیا ہے. اس میں مڈل ایسٹرن افریقن کنٹریز جنرلی, I mean, if you look at, you look at economic indicators and you look at the contribution of women and you compare it over the last 4 decades, you would very noticeably see کہ جی خواتین کے جو امپلائمنٹ ریٹس ہیں اکراس دا ورلڈ انکریز کر گئے ہیں. سو یہ I mean this includes Egypt, I mean this includes England, I mean this includes Sweden, this includes countries like Australia, I mean Sri Lanka, I mean one could go on, and there'd be different levels. I mean جو statistics ہوں گے اس کے اندر مختلف levels ہوں گے of employment of women and their contribution in the economy. And certain countries, I mean like Malaysia for example, is a very good example of the productive utilization of the female workforce, and this is a noticeable thing. Ab isme another interesting thing is that globalization has led more and more women into the workforce around the world. اب اس میں اگر دیکھا جائے جنرلی تو دنیا میں خواتین جو ہیں جو اس طرح ورک فورس میں انٹر کر رہی ہیں تو اس کا even for a cultural anthropologist, although economists, political scientists, many other types of social scientists are concerned, with this phenomena کہ جی یہ کیا کوئی لارجر پروسیس ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں ان کی امپلائمنٹ انکریز کر رہی ہے. I mean this is a very interesting question. تو اس میں the process behind this has been dubbed the name of globalization. Globalization جو ہے وہ ایک again بڑی ٹرکی چیز ہے. ایک مطلب اس میں آپ بلیک اینڈ وائٹ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. گلوبلائزیشن بھی ایک بہت سیاسی سوشیو کلچرل لحاظ سے اس کا امپیکٹ ہے, سیاسی سینس میں امپیکٹ ہے. کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی اس سے غربت بڑھ رہی ہے, کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی اس سے خواتین کی ایکسپلائٹیشن بڑھ رہی ہے, کئی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دنیا شرنک کر رہی ہے. آپ بٹن دبائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی پچھلے ہفتے امریکہ کے اندر چھوٹا سا جو ٹاؤن ہے اس کا بھی جو اخبار ہے وہاں پر اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چھوٹے ٹاؤن میں کیا ہوا ہے. سو یہ آپ کمپیوٹر پہ اپنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے طور طریقے جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر ہمیں پتہ چل رہے ہیں. تو یہ تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے جی گلوبلائزیشن. سو دونوں سائڈوں کے بحث جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے. آئی مین پھر سیاسی اگر آپ دیکھیں اس کی اپوزیشن بھی ہو رہی ہے, اس کی سپورٹ میں بھی بات ہو رہی ہے. سو اٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو دی آئیڈیا آف گلوبلائزیشن. مگر if you look at the idea of globalization, so one can say that globalization has led to more and more women around the world joining the workforce. اب اس میں یہی انٹرسٹنگ بات جو ہے کہ وہ for a cultural anthropologist and for economists, the interesting thing about globalization is that خواتین کی امپلائمنٹ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا ایک امپیکٹ ہے, ایک اثر ہے. گلوبلائزیشن کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ ان کی امپلائمنٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ہم اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کریں گے, بٹ I mean it's good to establish a clear link here. اب میں تھوڑا سا اگر دہرا دوں باتوں کو, تو ہم نے آئیڈیالوجی سے بات شروع کی, اس کی کچھ کنسرنز جو تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جی یہ ذرا سیریس ایشو ہے, یہ ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں مرڈرز تک ہو جاتے ہیں, رینجنگ فرام دا ڈیتھ آف اے چائلڈ, فیمیل چائلڈ, ٹو دا ڈیتھ آف اڈلٹ ویمن, ٹو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز. سو یہ کنسرنز ہیں, دے آر کنسرنز نیئر آ ہوم آلسو, بیکاز ہم اپنا اخبار اٹھا کر دیکھیں تو وی سی کہ جی آنر کلنگ ایک ایشو ہے جو ہماری اسمبلیز میں بھی ڈبیٹ ہو رہا ہے.
سو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیز آر ناٹ فار فلنگ تھنگز, دیز آر تھنگز دیٹ افیکٹ our society and our culture as well, and they have serious consequences. Also, the idea of economics, the idea of women working and making money, this is also an increasing trend around the world. And because of this, بالخصوص ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ صرف ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان ہاؤس ہولڈز میں امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. یہ ان ایجوکیٹڈ جو سپوزڈلی ٹریڈیشنل ماحول ہیں وہاں پر بھی خواتین جو ہیں وہ بھی امپلائمنٹ اینڈ آمدنی کما رہی ہیں, اور اس آمدنی کی ان کے حالات میں ان کو اشد ضرورت ہے. ناؤ آئی ول ٹیک یو ٹو دی آئیڈیا آف آکوپیشنل سیگریگیشن. اب انفارچونیٹلی امپلائمنٹ تو بڑھ رہی ہے خواتین کی. I mean, as we have clearly seen with globalization, with the idea of more and more women, particularly over the last 4 decades, entering the workforce around the world. مگر ایک یہاں پر بھی ایک جینڈر بائس جو ہے وہ نظر آتا ہے, اینڈ ایک قسم کی آکوپیشنل سیگریگیشن ہے, not only in Pakistan but around the world. یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ذرا کچھ فرق ہے, کچھ سیگریگیٹڈ ماحول ہے امپلائمنٹ اینڈ آکوپیشن کے لحاظ سے. سو پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. دا اکانومی آف موسٹ کنٹریز از کیریکٹرائزڈ بائی اے ہائی ریٹ آف آکوپیشنل سیگریگیشن along جینڈر لائنس. اب اگر صرف آپ ہمارے ملک کی اکانومی کو نہ دیکھیں, آپ جنرلی اگر دنیا میں اکانومی مختلف ملکوں کی اکانومیز کو دیکھیں تو ون کوڈ میک دا اسٹیٹمنٹ کہ جی کچھ آکوپیشنز میں کئی ایسی آکوپیشنز ہیں جہاں پر خواتین کو کام مل جاتا ہے آسانی سے. کئی آکوپیشنز ہیں جہاں پر یو فائنڈ ویری لٹل ویمن. کم خواتین جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی پرٹیکولر سیریس پروفیشنز میں ارننگ اے سیریس اماؤنٹ آف منی. سو یہ جو ایک کنسرن ہے یہ اکراس دا ورلڈ نوٹس کی گئی ہے. اب کئی ممالک ہیں انڈسٹریلائز ممالک, دے ول لک supposedly modern societies, they will look at their judicial system and say کہ جی سپریم کورٹس, ہمارے جو ایپیکس کورٹس ہیں, ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹس, وہاں پر اگر دے آر 24 ججز تو اس میں سے جو 19 جج ہیں وہ آدمی ہیں, باقی پھر 1-2 خواتین ہیں. سو یہ دیٹ مینس کہ خواتین جو ہیں وہ کلیریکل کام تو کر لیں گی مگر ان کی جو ترقی ہے وہ جو ہے بنسبتاً مردوں کے کم ہے. اب یو سی کہ نرسز جو ہیں وہ مثال کے طور پر آئی مین یو ول in a majority of cases women will be trained as nurses, but it is difficult for them to gain entry into more lucrative professions which pay better. So یہ ہر کلچر میں, ہر ٹریڈیشن میں اس قسم کا جو سیگریگیشن ہے آکوپیشنل معاوضے کے ساتھ ٹائڈ جو ہے وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں ویریس ڈگریز تک پائی جاتی ہے. آئی مین کئی ملک ہیں ایسے جہاں پر پولیٹیکل امپاورمنٹ جو ہے وہ خواتین کی بنسبتاً زیادہ ہے, یا ان کی ایگزیکٹو ورک فورس میں خواتین کی پرپورشن بنسبتاً زیادہ ہے. اگر آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں تو یو ول نوٹس کہ ابھی یہ جو ریسنٹ ریفارمز ہوئی ہیں, پولیٹیکل ریفارمز ہوئی ہیں 2001 میں, اس سے پہلے ویمنز ریپرزینٹیشن ان دا اسمبلیز واز ویری لٹل. ناؤ آئی مین دیر ہیز بن دس آئیڈیا کہ جی پرپورشن جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے. سو یہ ریفارمز بھی ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں, مگر یہ ہے کہ ابھی بھی تاثر جو ہے ان فرام کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ دنیا کے کلچرز کو دیکھتے ہوئے یہ ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی سیگریگیشن ہے خواتین کی اینڈ امپلائمنٹ میں ان کا جو معاوضہ ہے وہ مردوں کے معاوضے کے مقابلے میں بنسبتاً کم ہے. سو ان کے کام کی اہمیت یا ان کا جو کوالٹی آف ورک ہے وہ کم سمجھا جاتا ہے.
this is what a cultural anthropologist, many cultural anthropologists would feel comfortable saying. Another thing to note here is that not only are occupations gender segregated, but women tend to earn considerably less than men. اب اس میں جو ایک مزید چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں اس کی طرف اشارہ آلریڈی کر چکا ہوں، مگر اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیگریگیشن ہے کہ جی خواتین کو کئی قسم کے پروفیشنز میں تو انٹری ہی نہیں ملتی. یو فائنڈ ویری فیو ویمن ہو آر نیوکلیئر سائنٹسٹ، یو نو. سو ایک تو آکوپیشنل بیسس ہے آف لیک آف اپرچونٹی. دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کا جو معاوضہ ہے وہ بھی بنسبتاً آدمیوں کے بہت کم ہے. آدمی کو 10,000 مل رہا ہے تو عورت کو 6,000 مل رہا ہے، چاہے وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں. مطلب وہ ترقی بھی نہیں ہو رہی اس ریٹ پر، اور پیسے جو ہیں وہ ان کے کام کے اتنے پیسے نہیں ملتے. تو اس میں پھر کلچرل امپلیکیشن آگے کہ جی ان کے کام کی اہمیت یا ان کی کمپٹنسی پر کی طرف اشارہ ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ کلچرل اینتھروپولوجسٹ سی کہ اراؤنڈ دا ورلڈ مختلف کلچرز میں تقریباً ہر جگہ ہی اس طرح کی ویریس فارمز میں، ڈفرینٹ فارمز میں یہی جو چیز ہے یہ واضح ہے. ناؤ آئی ٹیک یو ٹو بٹ آف دا نیگیٹو سائڈ آف دس. جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ جی کئی تو نارمز وغیرہ مختلف کلچرز میں مختلف نارمز ہیں، مختلف ٹریڈیشنز ہیں، مگر آپ اس کو جب ایکسٹریم جب وہ کنسرن بن جاتی ہے تو اس کے ڈینجرس کانسیکوینسز ہیں، یو نو، ایز ایکسٹریم ایز مرڈر، یو نو. سو ایک تو میں نے آپ کو پہلے وہ مثال دی تھی. اب جو اکنامک ایشوز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جی سیگریگیشن ہے. اب ون کوڈ بی تھنکنگ کہ جی سیگریگیشن ہے، آئی مین کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہی کہتے ہیں کہ جی خاتون جو ہے اس نے بایولوجیکلی شی از دا ون ہو ہیز اے چائلڈ، شی نیڈس ٹو لک آفٹر دا چلڈرن. تو اب وہ جا کر کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں کر سکتی کہ جہاں پر اس نے فزیکلی جا کے فیلڈ میں پہاڑوں کے اوپر جا کے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سو اس طرح کی چیز جو ہے اس کے لیے وہ فیزیبل نہیں ہے. سو بیسکلی اب یہ تو کئی چیزیں ہیں مختلف کلچرز میں، مختلف سرکمسٹانسز میں کلچرل اینتھروپولوجسٹ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اس کو ایک کمپاؤنڈڈ سینس میں دیکھیں کہ جی بڑا جو ایشو ہے یہ سیگریگیشن کا، کہ خواتین کا معاوضہ بھی کم، ان کے کام کی ویلیو بھی کم، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے ایون فور پیپل who have a slight interest in cultural issues, and I mean these are people in our own country, in people who are trying to get an education and trying to understand the complexities of values and belief systems. It is necessary to be able to realize the seriousness of these issues. So that's why I had mentioned the negative side before, and I'll do so again. اب اکنامک فرنٹ پہ تو فیمنائزیشن آف پاورٹی جو ہے یہ ایک فینومینا ہے. اب فیمنائزیشن آف پاورٹی کیا ہے کہ جی دیکھا جا رہا ہے کہ غربت جو ہے، جو پیسہ نہ ہونے کی اسٹیٹ ہے، غربت، پاورٹی جس کو کہتے ہیں، پاورٹی جو ہے اس کی فیمنائزیشن ہو رہی ہے. وہ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ زیادہ پاورٹی، فیمیلز زیادہ پور ہیں بیسکلی. سو ہینس there is this term has been developed saying کہ جی feminization of poverty ہو رہی ہے. اب اس میں there has been a trend in recent decades towards the feminization of poverty. یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ جی پچھلی ڈیکیڈز میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 30، 40، 50 سالوں میں آہستہ آہستہ غربت جو ہے وہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے غربت. پھر یہ ہے کہ there is a greater burden of responsibility, declining health and exploitation. اب خواتین پر پچھلے ڈیکیڈز میں دیکھا جا رہا ہے کہ not only in our country, not only in our neighborhood of countries, but around the world, women unfortunately have a greater
دے ہیو گریٹر اینڈ گریٹر رسپانسبلٹی. یا تو ہونا کہ ان کو معاوضہ بھی ان کا ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے, ترقی بھی ہو رہی ہے, ان کے پاس گھر میں پیسہ بھی آ رہا ہے, ان کے بچے بھی اچھی طرح پل رہے ہیں, خوش ہیں, تو پھر بندہ کہے کہ جی اٹس پرابیبلی ورتھ دی ایفرٹ. بٹ سچویشن یہ ہے کہ رسپانسبلٹی, جو ذمہ داریاں اور ٹینشنز اور پرابلمز ہیں وہ خواتین پر بڑھ رہی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اس کا فائدہ جو ہے وہ کم دنیا میں جنرلی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کی غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ کئی ایسے کیسز جہاں پر خواتین ویڈوز ہیں اینڈ ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ فیمیل ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے, وہاں پر تو دیکھا جا رہا ہے کہ ان ہاؤس ہولڈز میں اسٹیٹسٹکس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر تو پاورٹی جو ہے وہ دیٹ ایکسیڈز مچ مور. سو اس طرح فیمنائزیشن آف پاورٹی ہو رہی ہے. سو بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ جو برڈن آف رسپانسبلٹی ہے وہ خواتین پر بڑھتا جا رہا ہے اینڈ ہیز بین انکریزنگ سنس دا پاسٹ سیورل ڈیکیڈز. سو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ناؤ ڈیز ویمن آفٹن ہیو اے ڈبل برڈن. اب یہ ڈبل برڈن کیا ہے کہ جی ڈبل برڈن یہ ہے کہ بیسکلی گھر کا بھی کام کاج یا تو ہو کہ گھر انہیں نہ چلانا ہو, یہ کہا جائے کہ جی خواتین اچھا آپ نے اب حالات تو ایسے ہیں کہ پیسہ تو آپ نے یو ہیو ٹو میک, تو پھر یہ جو گھر کی ذمہ داری ہے, کھانا پینا بچوں کا خیال, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ بھی اور کون کرے گا. سو وہ بھی ذمہ داری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر خامن کی انکم کو سپلیمنٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے. سو یہ اس کو کہتے ہیں ڈبل برڈن. اب اس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ سچویشن, ان کی جو بیسکلی جو ٹینشنز انہیں لینی پڑتی ہیں وہ انکریز کرتی جا رہی ہیں, اینڈ ہینس دیز آر دا پرابلمز ایسوسیٹیڈ ود دا فیمنائزیشن آف پاورٹی. Okay, this brings me to the end of this lecture. In this lecture, I have tried to, from a cultural, anthropological, neutral viewpoint, try to identify and highlight practices found around the world in our modern day circumstances that concern a cultural anthropologist. I mean, they range from issues of, particularly when talking about females, from the issue of this blatant segregation of women, of their disadvantage in economic fields, of the social issues and adverse effects of this discrimination. And یہ ایک کلچرل اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹو سے ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے اینڈ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول ٹرائی ٹو ڈو دس, and I'll say Khuda Hafiz for now and see you in the next lecture.